السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ كذبت قوم نوح المرسلين، صدق الله مولانا العظيم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور اس ضمن میں قرآن کے اس مقدس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اسے بھی ساتھ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کے قصے میں بیان ہوا کہ آپ نے قوم کے اندر تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کے ہر طریقے کو آپ نے آزمایا، نرم لہجے میں سمجھایا، اور رات نے دین انہیں اللہ سے ڈرایا، اللہ کے راستے کی طرف بلایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، میں نے پھر انہیں اعلانیہ بھی بلایا، اور پھر میں نے ان سے صاف صاف بھی کہا، اعلانیہ طور پر بھی کہا، اور چھپ کر کے بھی کہا۔ تقریباً 950 سال تک نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، مگر اتنا عرصہ تبلیغ کرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کا ایک مختصر گروہ نظر آتا ہے۔ 950 سال تک آپ نے 25 لاکھ لوگوں کے درمیان تبلیغ فرمائی۔ ان میں سے ایمان لانے والے 3 آپ کے بیٹے سام، حام اور یافیس، اور 3 ان کی بیویاں، اور 1 نوح علیہ السلام کی زوج محترمہ، اور 70 مرد اور عورتیں۔ یہی ایماندار لوگ کشتی پر سوار تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے کل 78 آدمی کشتی میں سوار تھے، جن میں مرد اور عورتیں برابر تعداد میں تھے۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا کنعان، وہ ایمان نہیں لایا، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ نوح علیہ السلام نے جب قوم کو ڈرایا تو قوم نے نوح علیہ السلام کو کیا کیا القابات دیے، یہ بھی جو ہے سماعت کریں۔ آپ رات نے دن قوم کو دنیاوی و اخروی عذاب سے ڈراتے رہے، اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک سے ایک باتیں بیان فرماتے رہے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون، دیوانہ وغیرہ القاب دیے، جیسا کہ سورہ اعراف 8ویں پارے میں ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبین۔ قوم کے سردار بولے کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ کتنے دل ان کے سخت ہو گئے ہوں گے جنہوں نے نبی کو ہی گمراہ کہہ ڈالا، نصیحت کرنے والے ہی پر تہمت لگائی، سیدھا راستہ بتانے والے اور دکھانے والے ہی کو جو ہے راستے سے ہٹا ہوا بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔
جواب کتنا پیارا ہے اور اس میں کتنی نرمی ہے. فرماتے اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں. ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعلم من اللہ ما لا تعلمون. اور میں تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے. تو جواب میں قوم کیا کہتی ہے؟ جیسا کہ سورہ ہود 12ویں پارے میں ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں. یعنی تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہو، کیونکہ تم سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، یا یہ کہ تم اپنے دعوے نبوت میں جھوٹے ہو اور وہ تمہاری تصدیق کرنے والے بھی جھوٹے ہیں. اور سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے کہ وہ کہتے ہیں ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بی حتی حین. نوح علیہ السلام کی قوم ان کے بارے میں کہتی ہے وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو. یعنی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اپنی دیوانگی سے کچھ افاقہ ہو جائے اور اپنا دعوی نبوت چھوڑ دے، یا اس پر موت آ جائے تو ہماری جان ہی اس سے چھوٹ جائے. کچھ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انتظار کرو، اگر یہ سچا نبی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد کرے گا، اور اگر جھوٹا ہے تو اللہ اسے رسوا کرے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی. لیکن ایسا سوچنے والے بھی ایمان نہ لا سکے. جب اللہ تعالیٰ کی امداد نوح علیہ السلام کے لیے آ گئی تو یہ بھی غرق ہو گئے، یہ بھی ڈوب گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ قمر 27ویں پارے میں، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجیر. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور بولے وہ تو مجنون ہے اور اسے جھڑکا گیا. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام کی قوم ایمان کیوں نہیں لائی؟ اس کے کیا اسباب تھے؟ ان کے دماغ میں کون سی باتیں جو ہے وہ پھنسی ہوئی تھی؟ کون سے ایسے وسوسے شیطان نے ڈالے تھے جس کی وجہ سے وہ نوح علیہ السلام کے 1-2 سال نہیں 950 سال سمجھانے کے باوجود ایمان نہیں لائے؟ قرآن میں مختلف صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے سورہ ہود 12ویں پارے میں نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، اس کی وجہ خود جو انہوں نے بتائی. کہتی ہے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشر مثلنا. تو آپ کی قوم کے سردار جو کافر ہوئے تھے وہ بولے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اپنے ہی جیسا آدمی دیکھتے ہیں. یعنی ایک وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ وہ نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر سمجھنے لگے کہ ہمارے جیسا بشر کبھی نبی نہیں بن سکتا. وہ اس سے بے خبر تھے کہ نبی کو 2 حالتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک بشری اور دوسری نورانی. وہ کہنے لگے نبی فرشتہ ہونا چاہیے. پہلے یہاں پر ایک بات بتا دوں، اکثر کفار اور گمراہ اس بات سے ٹھوکر کھائے کہ یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، یہ تو ہماری طرح زندگی بسر کرتے ہیں. ہاں ان کے بچے بھی ہیں. مگر قوم نے یہ نہیں سمجھا کہ اگر نبی کھاتے پیتے نہ ہوتے تو قوم کو کھانے پینے کا سلیقہ کہاں آتا؟ اگر نبی جو ہے وہ بازار میں نہ جاتے، تجارت نہ کرتے تو قوم کو حلال و حرام کی تمیز کہاں سے آتی؟ اگر نبی شادی بیاہ نہ کرتے اور ان کے بچے نہ ہوتے تو قوم کو اپنے بچوں کی پرورش کا طریقہ کہاں سے آتا؟ ان کی وہ تربیت کیسے کرتے؟ کیا نہیں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک 500 سال تک کوئی نبی نہیں آئے، تو پھر یہ قوم کس طریقے سے
جانوروں کی طرح زندگی گزارتی، کیسے اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتی تھی، کس طریقے سے جب انہیں بیٹیوں کی پیدائش کی خبر دی جاتی تو ان کے حالات کیسے ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں لڑکی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو ظَلَّ وَجْهُهُ، ان کا چہرہ جو ہے مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کالا ہو جاتا اور غصے سے لڑکھڑانے لگتے۔ یہ حالت تھی قوم کی۔ وہ بیٹیوں کی صداؤں کے سننے سے بھی بہرے ہو چکے تھے، وہ ان کی سسکیوں کے سننے سے بھی بہرے ہو چکے تھے، ہاں وہ ان کی تڑپتی ہوئی صورت کو دیکھنے سے بھی اندھے ہو چکے تھے۔ اسی اندھے پن کو دور کرنے کے لیے نبی تشریف لائے اور خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پرورش فرمائی، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم اور حضرت زینب کی پرورش فرمائی، اور فرمایا کہ ہاں ہاں من کان لہو ثلاث بنات او بنتان او بنتن او اختان، کہ ہاں ہاں جس کی تین بیٹیاں ہوں، یا جس کی 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں ہوں، یا 2 بہنیں ہوں، فرمایا ادبہن وعلمہن وزوجہن کانت بہن الجنہ، کہ وہ اسے اچھی طریقے سے ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، اور اچھی جگہ ان کی شادی کرا دے تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ جو مقام بیٹیوں کو ملا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے ارشاد کی وجہ سے، اللہ اکبر، آپ نے جو پیاری پرورش فرمائی، اسی لیے قوم نے یہ دیکھا کہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، مگر یہ نہیں دیکھا کہ اگر یہ ہماری طرح کھاتے پیتے نہ ہوتے تو ہمیں سلیقہ کہاں سے آتا۔ آج بھی بہت سارے گمراہ لوگ نبی کے مقامات اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے اس کا اسی لیے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے۔ یاد رکھیں، یہ نبی کی عاجزی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بشر فرمایا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے کہلوایا، یہ نہیں کہ جو ہے قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیں کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ یوحا الیہ، آگے تردید فرما دی، مگر اپنی طرح مت سمجھنا، میری طرف وحی آ رہی ہے۔ یوحا الیہ نہیں، بتا دیا کہ نبی ہماری طرح بشر نہیں ہے، ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ خیر البشر ہے، وہ نوری بشر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ نے بشر نہیں فرمایا، یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا الرسول فرمایا، یا ایھا المزمل فرمایا، یا ایھا المدثر فرمایا، طٰہٰ و یاسین فرمایا، مگر کہیں بھی یا ایھا البشر نہیں فرمایا، اس لیے کہ نبی اپنی زبان سے کہیں وہ عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما دے وہ لقب ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان چیزوں کے سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نبی آپ تو ہماری طرح بشر ہیں، تو کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ دوسری جگہ سورہ مومنون میں ہے 18ویں پارے میں، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين۔ تو آپ کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نوح علیہ السلام پر کیوں ایمان لائیں، یہ تو ہمارے جیسے ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کر کے ہم سے بڑا بننا چاہتا ہے، ہم نے تو اپنے کسی باپ دادا سے یہ نہیں سنا کہ بشر بھی نبی ہوتا ہے، اگر اپنے نبی بنانا ہی ہوتا
تو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا ہوتا۔ اور دوسری وجہ قوم کے ایمان نہ لانے کی یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اعلیٰ لوگ ہیں، اور گھٹیا لوگ ایک ہی مذہب پر نہیں ہو سکتے۔ قوم نے کہا وما ناراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الرأی، اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے۔ یعنی قوم کے جو بڑے تھے وہ سردار بنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ تم پر ایمان غریب گھٹیا شان والے لائے ہیں، اور انہوں نے بھی بغیر سوچ و سمجھ کے سرسری نظر سے ایمان قبول کر لیا ہے۔ وہ بھی سوچتے تو ایمان نہ لاتے، یا یہ کہ ان میں سوچنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ ہم بھی ایمان لا کر جیسے ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یا تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ یہی تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے جو کفار تھے، ابو جہل وغیرہ، امیہ بن خلف، عتبہ شیبہ، ربیعہ، یہ سب بھی تو یہی کہتے تھے کہ یہ بلال، یہ صہیب رومی، یہ سلمان فارسی، یہ سب جو ہے جو غریب ہے، جو غلام ہیں، وہ ان پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ سورہ شعراء 19ویں پارے میں اسی قوم نوح کا ایک بول نقل کیا گیا، فرمایا قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے کمینے لوگ ہیں۔ اور قوم نوح کے ایمان نہ لانے کی تیسری وجہ قرآن نے یہ بھی بیان کی کہ تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے ہم پر کوئی زیادہ فضیلت نہیں رکھتے، یعنی نبی کی شان کو سمجھنے سے وہ قاصر رہے، نبی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، اور یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کے مال و دولت کی زیادتی افضل ہونے کا سبب نہیں ہے، ایمان اور تقوی افضلیت کا سبب ہے، یہی رب تعالیٰ کی قربت کا سبب ہے۔ ان کے ایمان نہ لانے کی تیسری وجہ اللہ نے ذکر فرمائی سورہ ہود میں 12ویں پارے میں کہ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تم میں اپنے اوپر کوئی بڑائی نہیں پاتے۔ یہ تین وجہ تھی، اور تینوں کا جواب نوح علیہ السلام نے ان کو دیا۔ کیا جواب دیا؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ تفسیر میں بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔